بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یدعو اور یرمی والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو اور یا جو یفعل و تفعل و افعل و نفعل میں فعل کے لام کلمہ میں کسرہ یا ضمہ کے بعد واقع ہو وہ ساکن ہو جاتی ہے، اور وہ واو اور یا جو فعل کے لام کلمہ میں فتح کے بعد واقع ہو وہ باقاعدہ قاعدہ الف ہو جاتی ہے۔ واو کی مثال یدعو اصل میں تھا یدعو، واو فعل کے لام کلمہ میں ضمہ کے بعد واقع ہے، وہ ساکن ہو گئی تو یدعو ہو گیا۔ یا کی مثال یرمی اصل میں تھا یرمیو، یا فعل کے لام کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہوئی، وہ ساکن ہو گئی تو یرمی ہو گیا۔ اور فتح کے بعد واقع ہو جیسے یخشا یرضا اصل میں تھا یخشیو اور یرعیو، یا واقع ہوئی فتح کے بعد تو اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، یخشا اور یرزا ہو گیا۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ وہ واو اور یا جو فعل کے لام کلمہ میں یفعل و تفعل و افعل و نفعل میں کسرہ یا ضمہ کے بعد واقع ہو وہ ساکن ہو جاتی ہے، اور وہ واو اور یا جو فعل کے لام کلمہ میں فتح کے بعد واقع ہو وہ الف ہو جاتی ہے۔ واو کی مثال یدعو اصل میں تھا یدعو، واو فعل کے لام کلمہ میں ضمہ کے بعد واقع ہے، ساکن ہو گئی تو یدعو ہو گیا۔ یا کی مثال یرمی اصل میں تھا یرمیو، یہاں پر یا فعل کے لام کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہوئی، ساکن ہو گئی، یرمی ہو گیا، اور فتح کے بعد ہو یخشا یرضا اصل میں تھا یخشیو اور یرزیو، یا فتح کے بعد واقع ہوئی تو باقاعدہ کالا الف ہو گئی، یخشا اور یرزا ہو گیا۔ اگر واو بعد ضمہ، اگر واو ضمہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد واو ہو، اور وہ یا جو کسرہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد یا ہو، تو وہ واو اور یا بھی ساکن ہو جاتی ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ وہ واو جو ضمہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد واو ہو، اور وہ یا جو کسرہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد یا ہو، تو ایسی واو اور یا بھی ساکن ہو جاتی ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ واو کی مثال یدعون اصل میں ہے یدعون، واو ضمہ کے بعد واقع ہے اور اس کے بعد واو ہے، وہ واو ساکن ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا، دو واو میں ایک واو گر گئی، یدعون ہو گیا۔ یا کی مثال ترمین اصل میں تھا ترمیین، یا واقع ہوئی کسرہ کے بعد اور اس کے بعد یا ہے تو اس یا کو ساکن کر دیا اور پھر یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو ترمینہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر واو متحرک ضمہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد یا ہو، یا متحرک کسرہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد واو ہو، تو ایسی واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، واو کو یا کرتے ہیں اور یا کو واو کرتے ہیں، اور پھر اس واو اور یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گراتے ہیں۔ اگر واو متحرک ضمہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد یا ہو، یا متحرک کسرہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد واو ہو، تو ایسی واو اور یا کے ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، واو یا ہو جاتی ہے یا واو ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی واو اور یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ پہلے واو کی مثال تدعین اصل میں تھا تدعوین، واو واقع ہوئی ضمہ کے بعد اور اس کے بعد یا ہے تو واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دی اور واو کو یا کیا، پھر یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرایا، تدعین ہو گیا۔ تدعین اصل میں تھا تدعوین، واو واقع ہوئی ضمہ کے بعد اور اس کے بعد یا ہے، واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کو یا کیا اور پھر اس یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، تدعین ہو گیا۔ یا کی مثال یرمون اصل میں تھا یرمیون، یا واقع ہوئی کسرہ کے بعد اور اس کے بعد واو ہے تو یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت ماقبل کو دی اور یا کو واو کیا، پھر واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، یرمون ہو گیا۔ اصل میں تھا یرمیون، یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا واقع ہوئی
کسرہ کے بعد اور اس کے بعد واو ہے تو یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کو واو کیا اور پھر واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرایا، یرمون ہو گیا۔ دو اور مثالیں ہیں لقو اور رمو، اصل میں ہے لقیو رمیو۔ یہاں پر بھی یا کے واقع ہوئی کسرہ کے بعد اور اس کے بعد واو ہے تو یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کو واو کیا اور پھر واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو لقو اور رمو ہو گیا۔ آگے دعائیہ والا قاعدہ، وہ واو جو طرف میں کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہو اس کو یا کر دیتے ہیں۔ وہ واو جو طرف میں یعنی کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہو اس کو یا کر دیتے ہیں۔ دعیہ داعیان داعیتن، اصل میں ہیں دعیوہ دعیوہ داعیوت، داعیوان اور داعیوتن۔ یہاں پر واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس واو کو یا کر دیا تو ہو گیا دعیہ داعیان اور داعیتن۔ آگے نحو والا قاعدہ بیان کیا، وہ یا جو طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جاتی ہے۔ وہ یا جو طرف میں کنارے میں ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جاتی ہے۔ نحو اصل میں تھا نحویا، یہاں پر یا واقع ہوئی ہے ضمہ کے بعد طرف میں تو اس کو واو کر دیا، نحو ہو گیا۔ اور باقی نحو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب کرما سے ہے۔ قیامن اور حیازن والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو جو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو یا ہو جاتی ہے بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو۔ وہ واو جو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو وہ واو یا ہو جاتی ہے بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے قیامن جو قامہ کا مصدر ہے، سیامن جو سامہ کا مصدر ہے، اصل میں ہیں قوامن اور سوامن۔ واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہے، اس واو کو یا کیا تو قیامن اور سیامن ہو گیا، اصل میں ہیں قوامن اور سوامن۔ واو مصدر کے عین کلمہ میں واقع ہیں، ان کو یا کر دیا تو قیامن اور سیامن ہو گیا، کیونکہ ان کے فعل قامہ اور سامہ میں تعلیل ہوئی ہے۔ قامہ اصل میں قاومہ اور سامہ اصل میں ساومہ تھا۔ اور قوامن جو قاومہ کا مصدر ہے باب مفاعلہ، اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اس میں بھی واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہے لیکن یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس کے فعل قاومہ میں تعلیل نہیں ہوئی۔ قوامن جو قاومہ کا مصدر ہے اس میں اگرچہ واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہے لیکن یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے فعل قاومہ میں تعلیل نہیں ہوئی۔ آگے بتایا کہ وہ واو جو جمع کے عین کلمہ میں واقع ہو اور واحد میں وہ واو ساکن یا معلل ہو تو اس واو کو بھی یا کر دیتے ہیں۔ وہ واو جو جمع کے عین کلمہ میں واقع ہو اور وہ واو واحد میں ساکن ہو یا معلل ہو، تعلیل ہوئی ہو تو وہ واو بھی یا ہو جاتی ہے، وہ واو بھی جو ہے وہ یا ہو جاتی ہے۔ جیسے حیازن جو حوزن کی جمع ہے، اصل میں تھا حوازن۔ واو جمع کے عین کلمہ میں واقع ہے، اس کو یا کیا تو حیازن ہو گیا، اس لیے کہ اس کے واحد حوزن میں واو ساکن ہے۔ حیازن اصل میں تھا حوازن، واو جمع کے عین کلمہ میں واقع ہے، اس کو یا کر دیا تو حیازن ہو گیا، اس لیے کہ اس کے واحد حوزن میں واو ساکن ہے۔ جیادن جو جیدن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوادن، واو جمع کے عین کلمہ میں واقع ہے اور واحد میں وہ واو جمع کے عین کلمہ میں واقع اس کو یا کیا تو جیادن ہو گیا، اس لیے کہ اس کے واحد جیدن میں واو معلل ہے، اصل میں تھا جیودن جیودن، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو جیدن ہو گیا۔ جیادن اصل میں تھا جوادن، واو جمع کے عین کلمہ میں واقع ہے، اس واو کو یا کیا تو جیادن ہو گیا، کیونکہ واحد میں یہ واو معلل ہے، اصل میں تھا واحد جید، اصل میں تھا جیودن، تو واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو جیدن ہو گیا۔